मेरे साथ एक ऐसे रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं जो रिक्शा चलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो गरीब मरीज हैं उनको अपने रिक्शे पर मुफ्त अस्पताल लेकर जाते हैं। रिक्शा मैंने पकड़ा था, वो रेंट का था, 300 रुपया उसका रेंट दिया। अच्छा। और 3 साल मैंने इंसानी खिदमत की है। जब आप पहली वो सवारी पहला वो मरीज लेकर गए हॉस्पिटल, तो उस वक्त आपके क्या एहसास थे और वो जो मरीज होते हैं वो आपको किस तरह दवाएं देते हैं? उन्होंने झोलियां उठा के इतनी दुआएं दी मुझे, इतनी दुआएं दी, बस वो दुआओं का ना ज़हन में बैठ गया। आपने व्हील चेयर का भी काम शुरू किया, तो उसका आपको ख्याल कैसे आया? मैं इधर सर्विस हॉस्पिटल गया, मैंने कहा बाबा जी मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर दूं। कहते बेटा मदद ना कोई दवाई चाहिए ना टेस्ट चाहिए, मैंने घर जाने वास्ते एक कुर्सी चाहिए पहिया वाली। आपकी जो बेटी है वो डॉक्टर बनना चाहती है। मैंने कहा बेटा आप क्या करोगी? कहती बाबा मैं डॉक्टर बनूंगी, डॉक्टर बन के गरीबों के लिए फ्री कैंप लगाऊंगी। नाज़रीन, मैं और आप सोचते हैं कि हम जब अमीर हो जाएंगे तो लोगों की खिदमत करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जिन्होंने खिदमत खल्क की एक अजीम मिसाल कायम की है। मेरे साथ एक ऐसे रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं जो रिक्शा चलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो मरीज़ हैं, जो गरीब मरीज़ हैं, उनको अपने रिक्शे पर मुफ्त अस्पताल लेकर जाते हैं। और अल्लाह ने इनके काम में अब इतनी बरकत डाली है कि ये ना सिर्फ अब मरीज़ों को अस्पताल लेकर जाते हैं बल्कि उन्हें व्हील चेयर भी लेकर देते हैं। तो आज हम जमात अली से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि अल्लाह से कमेटी डालने वालों को वो किस तरह नवाजता है और क्या वाक़ियतन वो देने वालों को कई गुना रिटर्न करके उनको पे बैक करता है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मुझे बताइएगा कि जो रिक्शा ड्राइवर होते हैं उनको हम देखते हैं कि उनकी तो रोज़ी बड़ी मुश्किल पूरी होती है। जब भी उनसे बात हो तो वो कहते हैं बड़ी मुश्किल से हमारा घर का खर्च चल रहा है जी। तो आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया कि आप मरीज़ों को जो है वो मुफ्त अस्पताल लेकर जाएं? जी, ये बात रिक्शा ड्राइवर की तकरीबन बिल्कुल ठीक है कि ये रोज़ी बड़ी मुश्किल पूरी करता है। जी। तो पहले मैं ऑटो रिक्शा नहीं ड्राइव करता था, ये तो एक अचानक ऐसा हादसा ज़िंदगी में पेश आया। अच्छा। मेरे जो बड़े भाई हैं ना, उनका नाम इजाज़ है, मोहम्मद इजाज़ हुसैन। अच्छा। उनकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई रात को। अच्छा। तो रात का टाइम था, मैं रिक्शा रोक रहा था भाई रोड पे, अबल तो कोई रिक्शा आ ही नहीं रहा था। जो आया उसने 400 रुपये मांग लिया, 500 रुपये मांग लिया, लेकिन मरीज़ को किसी ने नहीं देखा। और एक दफ़ा अल्लाह के फजल करम से मैं भाई को लेके हॉस्पिटल पहुंच गया और उसके बाद मैंने देखा कि आज जिस तरह मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो रिक्शा कोई रुक नहीं रहा, जो रुक रहा है वो पैसे इतने मांग रहा है। तो इस तरह का मेरी भाई की डेथ हो जाएगी तो रिक्शे वालों को क्या जाना है। तो इस तरह मेरे भाई की जगह कोई और भी हो सकता है, किसी की बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है, कोई डिलीवरी केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी बेस पे फिर मैंने ये ऑटो रिक्शा रेंट पे पकड़ा और इसके पीछे लिख दिया कि मरीजों के लिए फ्री है और रोज़गार कोई नहीं था मेरे पास, और उसके लिए मैंने सवारियाँ पिक करना शुरू कर दी। जो सवारियों को पैसे मिलते हैं उसमें से मैं अपना रोज़गार भी चलाता हूँ, ठीक है, मरीजों के लिए पेट्रोल भी निकालता हूँ। सही है। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो वाक़या आपने सुनाया, कई लोगों के साथ रूटीन में ऐसा होता है, कई लोगों के साथ ऐसा मुश्किल पेश आती है, लेकिन आपके जहन में वो ख्याल कैसे आया लोगों की मदद का? और आप जैसे बता रहे हैं कि आप रिक्शा नहीं थे चलाते, आपने वो रेंट पर लिया और ये इतना बड़ा काम शुरू किया, तो इस बारे में बताएं कि मुश्किलात भी इसमें आई और वो जो आपके माइंड में वो जो पहला आइडिया आया, पहला ख्याल आया, वो कब आया था? ये उसी वक्त जब मैं रिक्शा रोक रहा था ना, तो जो रेंट में हालांकि 250-300 रेंट बनता है, कोई 400 मांग रहा है, कोई 500 मांग रहा है। हालांकि लोगों को चाहिए था कि जिस तरह मरीज़ वो कहते भाई लेके बैठो और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे, ठीक है, लेकिन ये बात किसी ने नहीं कही। इसी बात पे आइडिया आया भाई आज देखें कि ये मसला है, कोई किसी और की जान भी हो सकता है। आज मेरे साथ वाकया बड़ी दुनिया है, किसी की जान भी चलेगी हो। सही है। रिक्शे वाले की वजह से एक बच्ची की डेथ हुई है ना, सही है, वो भी मुझे बाद में पता चला कि रिक्शे वाले इस तरह करते हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, इंसानों से प्यार करना चाहिए। किराए सब कुछ नहीं, तो पैसे हर चीज़ नहीं होती। सही है। तो इब्तदाई तौर पर आपको क्या मुश्किलात पेश आई? मुश्किलात तो यही पेश आई कि मैं गरीब बंदा, मेरे पास मेरा घर भी है जो वो किराए का है, और रिक्शा मैंने पकड़ा था वो रेंट का था, 300 रुपया उसका रेंट दिया। अच्छा। और 3 साल मैंने इंसानी खिदमत की है। अच्छा। तो उसकी राह पे चले, फिर एक बंदे ने इस तरह कोई थोड़ी सी हेल्प की। अच्छा। उन्होंने मुझे रिक्शा कैश पे ले दिया, ठीक है। अच्छा। उन्होंने कहा बेटा आपने इसकी किस्तें अदा करनी है, ठीक है, ये रिक्शा आपका अपना है, आप जो 300 रुपये रेंट देते ना वो आपका बच जाएगा। देखे ना रेंट पे चाहे 10 साल भी चीज़ चला ले वो मालिक की रहती है। सही बात है। और फिर उन्होंने किस्तों पे निकलवा दिया मुझे, वो किस्तें पे करता रहा, आज अल्हम्दुलिल्लाह रिक्शा मेरा अपना जाती है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि जब आप पहली वो सवारी पहला वो मरीज लेकर गए हॉस्पिटल, तो उस वक्त आपके क्या एहसास थे और वो जो मरीज होते हैं वो आपको किस तरह दवाएं देते हैं? मैं पहले मरीज नहीं हॉस्पिटल लेके गया था। अच्छा। बाइक के बाद जब मैंने रिक्शा पकड़ा ना तो उनके टेस्ट के लिए मैं शालीमार हॉस्पिटल गया था, ठीक है। तो रिक्शे पे गया था, कन्वेंस नहीं थी, बाइक नहीं थी। तो जब बाइक गेट पे आया तो एक बुजुर्ग औरत मिली, उन्होंने शिवाला चौक जाना था।
تو انہوں نے کہا بیٹا 150 دے کے آئیں تو 150 ہی آپ لے لینا. اچھا. تو میں نے جب وہ بوگی وال شوالا چوک ایک ہی علاقے کا نام ہے, تو جہاں پہ جا کے ان کو ڈراپ کیا تو انہوں نے میں نے کہا ماں جی کرایہ رہنے دیں. تو پھر انہوں نے جھولیاں اٹھا کے اتنی دعائیں دی مجھے, اتنی دعائیں دی, بس وہ دعاؤں کا نا ذہن میں بیٹھ گیا کہ اب اس کام کو بڑھاؤں. اگر میں ہاسپٹل سے گھر تک فری چھوڑوں, میں کیوں نہ گھر سے اٹھا کے مریضوں کو ہاسپٹل فری چھوڑوں. پھر میں نے ماں جی سے پوچھا, میں نے کہا ماں جی آپ جب گھر سے ہاسپٹل گئے ہیں تسی آرام نہ گئے ہو؟ پنجابی تھے نا وہ, کہ ماں جی تسی آرام نہ گئے؟ کہتے پتر کسی نے 250 منگیا, کسی نے 300 منگیا, باقی پھر میں 150 پہنچ گئی سا. تو میں کہ دیکھو انیاں دعاؤں مل گئی ہیں. پھر اس کے بعد میں نے نا یہ سلسلہ شروع کر دیا مریضوں والا. ماشاء اللہ. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے پہلے بھی انٹرویوز ہوئے تھے, تو جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اس طرح مدد کر رہے ہیں تو لوگوں کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ کیا آپ کو کوئی مدد بھی آتی ہے؟ جی ایسے یہ تھوڑے عرصہ پہلے ایک انٹرویو چلا تھا میرا دلی شوق ہے کہ میں لاہور میں غریب مریضوں کے لیے کچھ کروں. ابھی تو غریب بندہ ہوں, تو میرا مشن تھا سی ٹی اسکین لگانے کا. سی ٹی اسکین اگر شالیمار ہاسپٹل سے کروائیں تو 14 سے 15 ہزار کا ٹیسٹ ہے, وہ غریب بندہ نہیں کروا سکتا. اگر سرکاری چل جائیں تو وہاں 10 دن کا ٹائم ہے. ایک برین کا مریض چوٹ لگی ہے, 10 دن تک زندہ رہ سکتا ہے. اگر ڈاکٹر یہ گارنٹی دے دیں تو میں کہتا ہوں پھر ٹھیک ہے, ہاسپٹل میں مشینیں لگی ہیں تو صحیح چل رہا ہے. لیکن وہ فوری ٹیسٹ ہے, کیونکہ ٹیسٹ ہوگا تو مریض کا ٹریٹمنٹ شروع ہوگا. ٹھیک ہے, میرا دلی شوق ہے میں غریب مریضوں کے لیے فری سی ٹی اسکین لگاؤں. اور ایک بندے نے مجھے مدد کرنے کی کوشش کی بھی ہے امریکہ سے. انہوں نے کہا بیٹا یہ کم از کم پاکستان 2.5 سے 3 کروڑ کی مشین ہے, تو انشاءاللہ میں کروں گا. لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر میرا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. واٹس ایپ پہ میرا کانٹیکٹ تھا, وہ نمبر آج بھی ان کا بند ہے. تو اگر ہوتا تو شاید یہ غریبوں کے لیے میں کچھ کر لیتا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے ویل چیئر کا بھی کام شروع کیا, تو اس کا آپ کو خیال کیسے آیا؟ جی ویل چیئر کا کام ایسے ہی شروع کیا ہے. یہ تقریباً میں ادھر سروس ہاسپٹل گیا تو میں ظاہر ہے اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ, غریب بندہ ہوں تو صدقہ تو ہر انسان پہ فرض ہے کہ نکالنا چاہیے. تو میرا ماشاءاللہ چھوٹا بیٹا 8 ماہ کا, وہ اس کو آئے دن نظر لگ جاتی ہے, ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے. تو میں نے کہا چلے اسی کا سمجھ کے کسی بزرگوں کو دے دوں. میں نے کہا بابا جی میں آپ کی تھوڑی سی مدد کر دوں. کہتے بیٹا مدد نہ کوئی دوائی چاہیے نہ ٹیسٹ چاہیے, مینوں گھر جان واسطے ایک کرسی چاہیے پہیاں والی. ٹھیک ہے, میں کہا بابا جی کی ویل چیئر؟ کہتے ہاں جی. پھر وہ مارکیٹ گیا, بابا جی کا میں نے ایڈریس لیا, پھر مارکیٹ گیا, 6800 کی وہاں سے کرسی پوچھی. میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے آپ کے اپنے دوستوں سے شیئر کیا, گھر میں دیکھا میرے پاس کتنا بچت ہے. وہ پھر ایک ویل چیئر لی میں نے, پھر وہ بزرگوں کو دی, اور بزرگوں نے اتنی دعائیں دی. میں نے کہا یار آج میں نے ان کی خاطر 10 بندوں کا حصہ ڈلوا دیا, تو 10 بندوں کو ثواب مل گیا میرے ایک ذریعے سے. تو پھر میں نے یہ کام کو آگے بڑھانا شروع کر دیا آہستہ آہستہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے اور آپ کا جو گزر بسر ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ میری فیملی میں ماشاءاللہ ٹوٹل 5 فرد ہیں گھر کے. میری مسز ہیں, 2 بیٹی ہیں میری, ایک بیٹا ہے. بڑی بیٹی 13 سال کی ہے, چھوٹی بیٹی 10 سال کی ہے, بیٹا 8 ماہ کا ہے. تو گزر بسر اس طرح ہی ہے. لاک ڈاؤن کے دن رہے ہیں پورا سال, تو مریض وغیرہ ملتے رہے ہیں, یہاں تک کہ مجھے خود کرونا ہو گیا تھا گلے کی حد تک. میں نے وہ پورے جو کرونا کے ٹیسٹ وہ تو نہیں کروائے, پیسے نہیں تھے میرے پاس, لیکن پھر بھی چھوٹے ٹیسٹ وغیرہ ان میں پازیٹیو آیا. انہوں نے کہا آپ کے نا گلے کی حد تک ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. غریب مریضوں کو لے کے جاتا ہوں ہاسپٹل, ان کی دعاؤں سے اللہ پاک نے مجھے دوبارہ زندگی بخشی. اور جو گھر کا گزر بسر ہے وہ اللہ پاک کا شکر ہے چل رہا ہے, اس کی راہ پہ چل رہا ہے, وہ بھوکا کسی کو سونے نہیں دیتا. تو آپ کا گھر کرائے پہ ہے؟ ہاں جی گھر میرا کرائے پہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا, اس میں آپ نے بتایا کہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے. جی الحمدللہ. ہمارے ادھر سکنیر پہ ایک عامر رشید صاحب ہیں, شالمار سے آگے سکنیر سٹاپ ہے. ڈاکٹر عامر رشید ہیں, جنرل ہاسپٹل کے بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں. تو میں کبھی کبھی اپنے بچوں کا چیک اپ کروانے جاتا ہوں نا, تو وہ ان کی فیس ہے, پرچی ہے 300 روپیہ, ایمرجنسی چیک کروائیں تو 400-500 روپیہ ہے. تو میری بیٹی کہتی پاپا جس بندے نے ہماری طرح آپ کی طرح سارا دن 700-800-1000 روپیہ کمانا ہے, اس میں سے 500-400 ان کو چلے گا, پھر میڈیسن بھی ہے, تو پھر گھر میں کیا کھائیں گے. وہ بیٹی ماشاءاللہ بڑی سمجھ والی ہے میری, مسکان نام ہے اس کا, مسکان جماعت علی. اور کہتی پاپا میں بھی بڑی ہو کے نا آپ کی طرح انسانی خدمت کروں گی. میں نے کہا بیٹا آپ کیا کرو گی؟ کہتی پاپا میں ڈاکٹر بنوں گی, ڈاکٹر بن کے غریبوں کے لیے فری کیمپ لگاؤں گی. اور وہ جو چھوٹی بیٹی ہے وہ کہتی نہیں پاپا ہم 10 روپے پرچی کے لیں گے. میں نے کہا نہیں بیٹا, بڑی بیٹی کہتی ہے کہ فری کرنا, چھوٹی کہتی نہیں پاپا 10 روپے پرچی کے. میں نے کہا وہ 10 روپے, کہتی پاپا سارا دن جتنے ہم مریض چیک کریں گے نا دونوں بہنیں مل کے, وہ جو 10 روپے پرچی کے ہوں گے نا, اس میں سے جس کے پاس میڈیسن لانے کے پیسے نہیں نہ ہوں گے ہم اس کو وہ پیسے دیں گے. اس میں چاہے سیرپ آ جائے, ٹھیک ہے, ایک چھوٹا بچہ بیمار ہے, پیناڈول سیرپ کیا ہے 60 روپے کا, کسی کے پاس غریب کے پاس وہ بھی نہیں ہے کہ وہ پیناڈول کے لے لے. تو اگر وہ پرچی کے پیسے اکٹھے کیے ہوں گے, ایک مثال ہے, چلے 10 روپے نے 1 روپے ہی رکھ لیتے ہیں, شام تک اگر 20 مریض بھی چیک کرو تو 20 روپے آئیں گے نا کسی غریب کے لیے.
تو ہم باپ بیٹی کا یہی مشن ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. اچھا مجھے بتائیں کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں چاہتی ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے, جی آپ کو پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو پتہ ہے کہ یہاں اس کا آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم کتنی مہنگی ہے, خاص طور پہ ڈاکٹر بننا یہاں پر کتنا مہنگا ہے, تو کیسے ان کو ڈاکٹر بنائیں گے؟ یہ تو دیکھیں اللہ پاک کی, میں کہتا ہوں جس طرح میرے اوپر اللہ پاک کا خاص کرم ہے, ہر مسلمان پہ ہونا چاہیے, ہر بیٹی پہ, ہر فرد پہ کرم ہونا چاہیے. یہ تو دیکھیں دل میں اگر نیک ارادے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. آپ پر امید ہیں؟ ہاں جی پوری امید ہے اپنے اللہ کے گھر میں انشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیں کہ جب سے آپ نے یہ کام شروع کیا ہے, زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں, کبھی آپ مایوس ہو گئے ہوں کہ یار میں یہ کیا کر رہا ہوں, یہ جو میں مریضوں کو لے کر جاتا ہوں بجائے اس کے کہ میں پیسے اکٹھے کروں, اپنی بچیوں کی تعلیم پر لگاؤں, اپنا گھر اپنا لے لوں, کرائے پہ رہ رہا ہوں, کبھی ایسا ہوا ہے مایوسی ہوئی؟ یہ لاک ڈاؤن سے پہلے ایک دفعہ مایوس ہو گیا تھا بہت زیادہ, ٹھیک ہے, گھر میں غربت بہت زیادہ چھا گئی تھی. ظاہر جو نیک کام کرتے ہیں تو مصیبتیں تو پھر آتی ہیں, مشکل امتحان تو آتا ہے, یہ تو ولی پیغمبروں پہ بھی آئے ہیں, تو ہم کیا چیز ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن ایک دفعہ حوصلہ میں نے چھوڑ دیا. لیکن جب مجھے کرونا ہوا, کھانسی, بخار, گلے میں خراش, اس کے بعد جب پھر مجھے دوبارہ زندگی ملی نا, میں نے پھر وہ پکی نیت کر لی, میں نے کہا نہیں, حوصلہ اور ہمت نہیں چھوڑنی. یہ دیکھنا دعائیں رنگ لے آئیں, پھر اس کام کو مزید جذبے سے کر رہا ہوں الحمدللہ. تو ابھی مجھے بتائیں کہ آپ کے کیا مستقبل کے خواب ہیں, کیا آپ کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے خواب تو یہی ہے, میں کہتا ہوں جس طرح عبدالستار ریدی صاحب ہمارے بزرگ ہیں, سمجھ لے کہ اس لائن میں استاذہ کہہ لیں, بڑے ان کا احترام ہے. میں کہتا ہوں جس طرح ان کی ایمبولینس چل رہی لاہور میں, کم از کم چلے میں غریب بندہ ایمبولینس سے نہیں بھی بنا سکتا, لیکن وہ اپنی رحمت پہ آئے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن میں کہتا ہوں کم از کم 2 4 5 8 10 رکشے اپنے ہو جائیں, مختلف جگہ پہ کھڑا کر دوں. کبھی یہ ہوتا ہے ایک مریض لے کے جا رہا ہوں, دوسرے کال آ گئی ہے, ٹھیک ہے, تو نہیں پک کر سکتا, کیا کروں, مجبور ہوں. پھر وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ بھائی واقعی رے جھوٹا کام کر رہا ہے. میرے موبائل پہ 24 گھنٹے نیٹ آن ہے. میں کہتا ہوں بھائی آپ میرا نمبر سیو کریں, میرا واٹس ایپ آپ کے پاس آئے گا, میرے اوپر ریسکیو کی پکچر لگی ہوئی ہے, آپ مجھے ویڈیو کال کریں, پھر میں آپ کو دکھاؤں کہ میرے رکشے میں مریض ہے یا کوئی سواری, یا میں کسی شادی پہ بیٹھا ہوں یا کسی یعنی کہ دوستوں کی میٹنگ میں بیٹھ, پھر آپ کو یقین ہوگا, پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہی کوشش ہے کہ کم از کم 8 10 رکشے اپنے ذاتی بن جائیں. اچھا ماشاءاللہ. اچھا آخر میں بس مجھے یہ بتائیں کہ جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ آپ نے اللہ سے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, ہم یہی سنتے ہیں کہ جو اس کے بندوں کی خدمت کرتا ہے وہ اللہ سے کاروبار کے مترادف ہے. تو آپ دیکھنے والوں کو بتائیں کہ واقعتاً اللہ جو نوازنے والے ہیں, جو دینے والے ہیں, ان کو کئی گنا پے بیک کرتا ہے. بالکل دیکھیں نا, اگر بندہ کسی کے گھر میں کمیٹی ڈالتا ہے نا, چاہے وہ 3 سال کی ہے, ملتی ضرور ہے, چاہے اینڈ پہ آخری نہ ہوا, ملتی وہ ضرور ہے. اگر اللہ پاک کے ساتھ کمیٹی ڈالی تو انشاءاللہ وہ 10 گنا کر کے لوٹاتا ہے. ادھر جو کمیٹی ڈالی نا 1000 کے پیچھے لاکھ روپیہ, وہ لاکھ ہی ملنا ہے, وہ بلکہ لاکھ سے کم ہی ملنا ہے. انہوں نے کہنا بھائی 1000 لاسٹ والا ناواں وہ کٹنگ ہو جانا, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے گھر میں جب ناواں ڈالا ہے نا تو اس کا 10 گنا ہو کے ملنا ہے, اور لازمی ملتا ہے. صحیح ہے. جماعت علی صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے جماعت علی کی کہانی سنی, اور یقینی طور پر جو آپ کا نظریہ ہے وہ بدلا ہوگا ان کی کہانی سن کر. اور آپ جو دیکھنے والے ہیں وہ اگر جماعت علی صاحب کی مدد کرنا چاہیں تو وہ ضرور کریں, نیچے اسکرین پر نمبر بھی آ رہا ہوگا, تو آپ ضرور ان سے رابطہ کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں. فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.